بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرٹ نیوز کے پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینا. شہر اقتدار سے آپ کو بڑی گرم گرم خبریں دیں گے. لاہور بیٹھ کر ہم جب نیوز لگا رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک امیجنیشن ہوتی ہے کہ اچھا اسلام آباد میں یہ ہوا ہوگا تو کیسا ہوا ہوگا, کس طرح ہوا ہوگا. لیکن جب آپ خود شہر اقتدار میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کے کچھ ذرائع سے ملاقات بھی ہو رہی ہوتی ہے, کچھ بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ پھر خبر کا ایک مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیونکہ اخبار تو ہمارا اگلے دن ہی پرنٹ ہونا ہوتا ہے میرٹ نیوز, لیکن جو ہماری ویب سائٹ ہے meritnews.tv وہ کیونکہ ہماری ٹیم بیٹھی ہے وہ لمحہ بلمحہ جو ہے اس کو اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہے. اور رات سے لے کے میں نے دیکھا کہ 4 گرفتاریوں کی خبریں آئی ہوئی ہیں رات سے لے کے اب صبح تک. ایک تو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی. اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جو تھے, خیر ان کا اس سیاسی تناظر کے ساتھ یا منظرنامے کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے, وہ ایک سابق ایم این اے تھے, ان کی گرفتاری ہوئی. صبح اٹھ کر دیکھا تو شیریں مزاری صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں ایمان مزاری صاحبہ, ان کی گرفتاری بھی ہوئی. اچھا میں کل سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے لگا تھا جب میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی نیوز دیکھی کہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں, تو میں لکھنے لگا تھا کہ اب اگلی باری اسد عمر صاحب کی ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ اسد عمر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور میں سیشن کورٹ کے قریب سے گزرا تو وہاں میڈیا کی کافی گاڑیاں اور پولیس رینجرز فوج کافی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. تو میرا خیال تھا کہ وہاں پہ کسی کو پیش کیا گیا ہے جو سیشن جج صاحب ہیں ان کے پاس. اچھا ان میں جو 2 گرفتاریاں ہیں ان کا تو سیاست کے منظرنامے سے تعلق ہے. ایک تو میں نے پہلے ایک بلاگ میں عرض کیا تھا کہ جیسے ہی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کے بعد ان معاملات یا ان کارروائیوں کے اندر تیزی آ جائے گی. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے شباشی صاحب گئے ہیں تو حسان نیازی صاحب گرفتار ہوئے. اس کے بعد اب یہ جو 2 گرفتاریاں ہیں یہ بڑی اہم ہیں. ایک قریشی صاحب کی, کچھ ہلکے اس میں خاص طور پر پی ٹی آئی کے یا ہم خیال جو اینکرز ہیں صحافی ہیں وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی جو باغ ڈور تھی وہ قریشی صاحب چاہ رہے تھے میرے ہاتھ میں آئے, بشرا بی بی صاحبہ چاہ رہی تھی کہ وہ میرے ہاتھ میں آئے, تو اس لیے شاید ان کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ انہوں نے خود گرفتاری کروائی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں آج کے اس بلاگ میں بتاؤں گا کہ ان گرفتاریوں کا مقصد کیا ہے اور آگے جا کے الیکشنز کب ہوں گے اور الیکشن میں اس کے نتائج کیا ہوں گے. اچھا جب کل قریشی صاحب گرفتار کیا گیا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ سائفر تحقیقات کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے کڑیاں جا کے اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی ملیں گی اور وہ بھی اریسٹ ہوں گے. تو وہ بھی آج اریسٹ ہو گئے. ہوا یہ کہ سائفر کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے تو وزارت خارجہ کے اندر یہ سائفر کا معاملہ کافی دن تک تو ویسے پینڈنگ پڑا رہا. اس کے بعد پھر یہی لے کے گئے تھے, انہوں نے ہی خان صاحب کو یہ جا کے دیا تھا اور پھر خان صاحب نے اس کو ایک ہوا میں لہرا کر پوری ہائپ کریٹ کی اور جس کے بعد ایک امریکہ مخالف بیانیہ تیار کیا. خیر یہ ساری خبروں کا سب کو معلوم ہے, اتنی پیچھے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. اب قیدی نمبر 804 جو ہیں ان کو لمبی اننگز کھلانے کے لیے کہ لمبی اننگز کھلائیں اس کو, تو یہ 2 گرفتاریاں بلکہ 3 گرفتاریاں سمجھ لیں, لیکن معاملات 2 ہیں گرفتاریاں 3 ہیں. حسان نیازی صاحب جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آئیں گے اور کل کی خبر یہ تھی کہ ان کو فوج کی تحویل میں دے دیا گیا ہے. اگر وہ وہاں پہ جو کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر گواہی دیتے ہیں قیدی نمبر 804 کے بارے میں تو وہ ان کے لیے خاصی مشکلات کا باعث بنیں گے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عام پولیس کی کسٹڈی میں اگر کوئی ملزم یا مجرم ہوتا ہے تو وہاں پہ 100 معاملات کچھ طے ہو جاتے ہیں, کچھ نرمی ہو جاتی ہے, لیکن جب بڑے صاحبوں کے پاس کوئی بندہ تحویل میں ہو تو پھر وہ اس کے جسم کا میرا خیال ایک ایک انگ بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی یہ ہوا تھا اور اس موقع پر یہ ہم نے کیا. اس کے بعد جو معاملہ تھا وہ سائفر کی تحقیق کے حوالے سے تھا اور وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس جا کر 3 سے 4 روز قبل اٹک جیل میں ایف آئی اے کے اہلکاروں نے تفتیش کی بھی تھی. اب اس میں یہ جو 2 گرفتاریاں ہیں قریشی صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی, اگر یہ کیونکہ بالکل اس وقت جو ادارے ہیں وہ زیرو ٹالرنس ہے, اسی وجہ سے ایمان مزاری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا کیونکہ چند روز قبل انہوں نے اداروں کے خلاف کوئی تقاریر کی تھی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. اب سیاسی حکومت ہوتی جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو یہ ڈرپوک لوگ تھے, یہ ڈرتے تھے اور ان کو ایک
پبلک کی ریئیکشن کا سامنا بھی ہوتا تھا، اور پھر یہ اندر کھاتے یہ سوچتے تھے کہ شاید ہمیں کل کو تانا دیا جائے گا کہ ہم نے کوئی سیاسی انتقامی کارروائی کی ہے، تو یہ بہت سارے معاملات سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف اریسٹ ہوئے ہیں وہ عدالت کے حکم پر ہوئے ہیں۔ اس وقت کی حکومت نے بالکل ہی جرت نہیں کی ان کو گرفتار کرنے کی، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ ایک عوامی رد عمل پہلے مہنگائی کی وجہ سے ہمارے خلاف ہے، تو اگر ہم نے خان صاحب کو اپنے دور حکومت میں گرفتار کیا تو پھر بہت زیادہ ریئیکشن اس کا آئے گا، تو اس لیے وہ یا تو عدالتیں گرفتار کریں، اور عدالتوں نے گرفتار کیا۔ اب اگر قریشی صاحب کی اور ان کی اسد عمر صاحب کی بھی دیکھیں، اس وقت تھوڑی سی نرمی تھی، کچھ اور معاملات تھے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ زیرو ٹالرنس کے اوپر سوچ رہے ہیں، اور کوئی کسی کے ساتھ معافی تلافی والا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کی گواہی بھی آ جاتی ہے کہ جی سائفر کو استعمال کیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا حساس معاملہ تھا، تو یہ اس معاملے میں بھی خان صاحب کے لیے کافی مشکلات پیش ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر درخواست بھی دی ہوئی ہے اور کہا ہوا ہے کہ میرے اوپر بہت سارے سیاسی مقدمات ہیں، یہ میری ملک کے لیے خدمات ہیں، اور میرے پہ وہ مقدمہ ختم کیے جائیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا اچھی طرح یقین ہے، بلکہ کہ اگر میری اس معاملے میں جو کہ بھی سماعت اس کی ہونی ہے 22 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس میں اگر بیل ہو بھی جاتی ہے، بیل دی بھی جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ دوسرے مقدمے جن میں ضمانت خارج ہوئی گرفتار کر لیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ معاملات آگے چلتے جائیں گے۔ لیکن میری اپنی پریڈکشن یہ ہے کہ ابھی جیسے میں نے عرض کی کہ الیکشن کب ہوں گے، تو الیکشن فروری یا مارچ کے اندر لازمی ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ راجہ ریاض صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہا تھا کہ کچھ روز قبل کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فروری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے کے اندر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے بھی اس چیز کی تائید کر دی، اور پرسوں سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی تائید کر دی کہ فروری میں الیکشن لازمی ہوں گے۔ اچھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشنز تو ہر حال میں ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ آگے مارچ کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہیں، اور اس کے بعد پھر صدر کے الیکشن ہونے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کی وہ پوری ہونی چاہیے نا، تبھی جا کے یہ الیکشنز دونوں ہوں گے، اور دونوں آئینی معاملات ہیں، اس میں آپ کو لنگر آن کیا نہیں جا سکتا، یعنی خواہش کے باوجود نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہوگا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ خان صاحب کو، میرا ذاتی خیال ہے اور جو کچھ اطلاعات اور خبریں ہیں کہ الیکشنز تک تو اندر لازمی رکھا جائے گا، اس لیے لمبی اننگز کھلائی جائے گی، اور سائفر کے معاملے کو جیسے مقدمہ درج بھی قریشی صاحب کے اوپر ہو گیا ہوا ہے کل کا، جیسے گرفتار ہوئے ہیں، اور خان صاحب کے اوپر بھی یہ مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور اگر ان کی گواہی ہو جاتی ہے کہ جی واقعی اس کو ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے خان صاحب نے استعمال کیا تھا، تو خان صاحب تو پھر الیکشنز جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر ہی ہوں گے۔ جب پی ٹی آئی کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی ووٹ بینک بہت انٹیکٹ ہے۔ آپ عام بھی کسی سے بات کریں سوسائٹی کے اندر یا اپنے سرکل کے اندر، تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی کا سپورٹر نظر آتا ہے، خان صاحب کو پیار کرنے والا نظر آتا ہے۔ لیکن کیا یہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں گے؟ کیا یہ جیسے وہ ایک خان صاحب نے خود بھی کہا، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی کھمبے کو خان صاحب کھڑا کرنے کے تو کھمبا بھی جیت جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو اگر آپ کچھ عرصے پہلے دیکھیں، 2 سے 3 ٹرن اوور پہلے، تو 15 سے 17 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کے پاس۔ اس وقت ہوا کیا تھا؟ ایک تو قیادت کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، دوسرا حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ ان کا ووٹرز باہر نکل ہی نہیں سکے۔ جب ووٹر باہر نکلیں گے نہیں، ایک خوف زدہ ہوں گے۔ اس کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ خان صاحب اریسٹ ہوئے تو آپ کو پتہ پورے پاکستان میں کتنی عوام نکلی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، پھر جو ہوتا ہے کینڈیڈیٹ وہ بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ خواہ جتنا بھی آپ کر لیں کہ جی کھمبے کو کھڑا کر لیں، کھمبے والا دور نہیں ہے خان صاحب کے، اس میں کوئی شک نہیں، پاپولرٹی ابھی بھی ویسے ہے، بلکہ اب ان کا جو ووٹر ہے وہ اور انٹیکٹ ہو گیا جب سے وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے جی خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے، لیکن اندر کی خبریں کچھ اور ہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ 3 میٹرز جو ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو الیکشنز کے اندر بڑا ڈنٹ ڈالیں گے۔ ایک تو یہ کہ ان کا ووٹر اتنا شوق سے باہر نکلے گا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جس بندے کو پی ٹی آئی نے کھڑا کر دیا ہے، پتہ نہیں اب یہ بھی ایک اطلاعات ہیں کہ بلے کا نشان بھی اس پہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں، یا پابندی لگا دیتے ہیں، کیونکہ ملک کے بڑے معتبر صحافی انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر ایک ولاگ کر کے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ بھی بعید نہیں ہے، اور نئی جماعت وہ بنائیں گے تو رجسٹریشن تو الیکشن کمیشن نے کرنی، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو معاملات خان صاحب کے پی ٹی آئی کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ جمہوری لحاظ سے
ہے تو افسوسناک کہ کسی کو اب ناک آؤٹ کر دیں، لیکن یہ کہ خان صاحب نے اس لڑائی کو اس حد تک آگے لے گئے کہ جہاں پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا کے لے گئے۔ ہمیشہ کچھ کوشچن رکھنا چاہیے اور سیاسی قوتوں کے آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، اور معاملہ جو ہیں وہ سیٹل کر کے چلنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ چیز خاص طور پہ نون لیگ کو سمجھ آ گئی، اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے جو اپنا کینڈیڈیٹ تھا اسحاق ڈار، ان کے اوپر کوئی ضد نہیں کی، کوئی اس طرح کا نہیں، کہ ان کو پتہ کہ اگر میں ضد کر بھی لوں گا تو مرضی صاحب انہیں اپنی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر توپاں کو رخ میری طرف ہو جانا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی، لیکن خان صاحب نے کیونکہ ڈے ون سے ایک بیانیہ رکھا ہوا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں اور چور ہیں اور میں ایک صرف فساد ہوں، اس لیے چوروں کو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ اس پہ میم بھی بڑی مزے کی بن رہی کہ اٹک جیل کے اندر جو لوگ جتنے بھی ہیں وہ کریمنل ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تو وہ خان صاحب بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا، وہ کہ مذاکرات نہیں کر رہے، وہ سیاست کی اور ہے، لیکن آپ کے بیانی ہوتے ہیں، وہ بیانی عوام کے اندر مقبول ہو جائے تو وہ آپ کو لے کے آگے چلے جاتے ہوتے ہیں، اور وہ خان صاحب نے اس کو ٹھیک کیچ کروایا ہے۔ اب یہ ہے کہ ووٹر ان کا اتنا ڈر جائے گا کہ یہ باہر نہیں نکلے گا، کینڈیڈیٹ وہ غیر معروف سے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو پلاننگ کی جائے گی وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کی جائے گی کہ جو دوسرے نمبر پہ اچھا کینڈیڈیٹ پچھلے 2018 کے الیکشن میں جس نے اچھے ووٹ حاصل کیے ہیں، اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اس کا تعلق خواہ کسی پارٹی سے بھی کیوں نہیں، اور باقی پارٹیاں ساری اس کو سپورٹ کریں گی تاکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو وہاں پہ حلقوں میں شکست دی جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی یا بلے کے نشان بیلٹ باکس کے اندر ہوا اور الیکشن کے اندر پی ٹی آئی موجود ہوئی تو پھر اس انداز میں شکست دی جائے گی، اور آ جا کے میں نے پہلے بھی پروڈکشن کی تھی، دوبارہ بھی یہی کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی آئے گی۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے اندر ڈپریس شخصیت ہے نا، سب سے زیادہ وہ صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں، اور وہ اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جیسے میرا اگلے مہینے سپٹمبر کے اندر آئینی مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد میں کنٹینیو کروں گا، میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا، کیونکہ اب ان کو زبردستی جو ہے وہ بلوں کے اوپر سائن بھی کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ لگ گئی کہ سارا جتنا سیٹ اپ آیا ہے وہ ہے جو خان صاحب کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے، تو کسی جگہ پہ کوئی دال نہیں گلنی، سوائے سائننگ اتھارٹی کے علاوہ ہے نہیں، نہ ان کو کوئی لفٹ کراتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی آتا ہے، نہ کوئی جا کے ملتا ہے، تو ایوان صدر میں ان کا دل کیا لگنا ہے، تو انہوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ میں آگے کنٹینیو نہیں کروں گا۔ تو ظاہری بات ہے جب وہ آئینی مدت پوری کرنے کے بعد چلے جائیں گے تو پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ قائم مقام صدر بن جائے گے، اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ پھر یہ بڑا عہدہ بھی ہمارے بلوچستان کے پاس آ جائے گا، نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان کے پاس ہے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہوتی ہے، یقین کرے، کہ جب کسی چھوٹے صوبے کو رقبے کے لحاظ سے، چاہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن باقی صوبوں کے مقابلے میں اس کی آبادی کے لحاظ سے اگر چھوٹا بھی ہے تو باقی صوبوں کو بالکل کمپنسیٹ بھی کرنا چاہیے، ان کو اکاموڈیٹ بھی کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی ریت ہے کہ آپ ہر دفعہ پنجاب اور سندھ سے لوگ نہ لیں، باقی جو صوبے ہیں ان سے بھی لینے چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ یہ جو آج کی گرفتاریاں ہیں یہ سائفر کے حوالے سے دو اہم گرفتاریاں تھیں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں، اور حسان نیازی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بھی ان کے معاملات کافی خراب کر سکتی ہے، اور خان صاحب کو اس چیز کا بڑا اچھی طرح معلوم ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ مجھے شاید الیکشن تک نہیں رکھیں گے۔ جو الیکشن کے بارے میں ایک چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی آگے جائیں گے، لنگر آن ہوں گے سال 2 سال، تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی یورپی یونین ہے، آپ کے باقی جو عالمی سطح پہ لوگوں کا ایک دباؤ آ جائے گا کہ جمہوریت کو آپ نے بالکل، یا تو مارشل لگا دیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر لولی لنگڑی جمہوریت چل رہی تو اس کے اندر پھر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے جو آئینی عہدے ہیں وہ خالی رہیں یا اس کے اوپر آپ خانہ پور کر کے لمبر سے چلائیں۔ تو الیکشن تو فروری کے اندر لازمی ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا یا تو بہت کمزور کر کے اس میں ہوگی، اور یا پھر ہوگی نہیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ دیکھتے آنے والے دنوں میں اور بھی گرفتاریوں کے نام نظر آ رہے ہیں، کون کون سی گرفتاری ہوتی ہیں، اور خان صاحب کے بارے میں ان کی جو سیاسی مستقبل کا کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔